अस्सलाम वालेकुम नाजरीन, आप देख रहे हैं प्रोग्राम द रिव्यू कामरान यूसुफ और शहबाज राना के साथ। द रिव्यू में हम पाकिस्तान की मईशत, खारजा अमूर और नेशनल सिक्योरिटी के मामलात पर बात करते हैं। पाकिस्तान की मईशत की अगर बात करें तो वज़ीर-ए-आज़म इमरान खान ने ये इंदिया दिया है कि हो सकता है कि IMF के साथ प्रोग्राम को दोबारा निगोशिएट किया जाए, और उसकी वजह यह है कि जो कड़ी शराइत हैं जो IMF ने रखी हैं उसके नतीजे में ज़ाहिर है कि आवाम के ऊपर मज़ीद बोझ बढ़ेगा। और आज हम आपको बताएंगे भी कि अगर पाकिस्तान IMF के प्रोग्राम पर एज इट इज़ अमल करता है तो उससे आम लोगों पर, पाकिस्तान की मईशत पर क्या असरात मुरतब होंगे। लेकिन प्रोग्राम का आगाज़ करते हैं एक और तब्दीली से। और शहबाज, इस गवर्नमेंट का एक ट्रैक रिकॉर्ड है कि ज़ाहिर है कि ये ऑफ एंड ऑन लोगों को तब्दील करते रहते हैं, और वज़ीर-ए-आज़म इमरान खान का फलसफा भी यही है कि अगर कोई ठीक परफॉर्म ना करे तो फिर उसको बदल देने में कोई हर्ज नहीं है। तो अब हम देख रहे हैं कि FBR में छठा जो है वो चेयरमैन आने जा रहा है। दो कि ये जो तब्दीली है, क्योंकि ये जो करंट या आउट गोइंग चेयरमैन थे उनका मुद्दत मुलाजमत पूरी हो चुकी है, तो जो नए चेयरमैन साहब आ रहे हैं, आपको लगता है कि वो अपने जो पुराने या प्रीडिसेसर्स थे उनसे मुख्तलिफ होंगे? कामरान, ये आपने सही कहा, एक और तब्दीली आ गई है। तब्दीली अभी तक जो आई है वो थोड़ा सा उसको समराइज कर देते हैं। अब तक 3 वज़ीर ख़जाना तब्दील हो चुके हैं और चौथे को तब्दील करने के लिए बातें हो रही हैं। हमाद अज़हर साहब को 4 जो हैं सेक्रेटरी फाइनेंस तब्दील हो चुके हैं और 5वें को तब्दील करने की बात हो रही है। अभी जो सेक्रेटरी फाइनेंस हैं कामरान अली अफजल साहब, उनके ऊपर भी कुछ हैं वो साए मंडला रहे हैं। और जो आज की बड़ी खबर है इकोनॉमिक फ्रंट के ऊपर कि चेयरमैन FBR आसिम अहमद साहब को लगा दिया गया है, उसका काबीना से मंजूरी ली गई है थ्रू सर्कुलेशन। इसमें जो इम्पोर्टेंट चीज़ है कि एक लिहाज से तो जैसे आपने कहा कि जो पहले चेयरमैन थे वो रिटायर हो गए, उनकी मेरे ख्याल में उनकी जो अपॉइंटमेंट थी वो थी ही गलत। जब इन्होंने नौशीन साहिबा को चेंज किया था, उनको ट्रांसफ़र किया था, उसके बाद 6 माह तक इनको एक्टिंग चेयरमैन FBR रखा, जावेद गनी साहब को। उसके बाद 1 जनवरी 2021 को उनको परमानेंट किया गया, जबकि उनकी मुद्दत मुलाजमत ख़त्म होने में, जैसा कि आपने बताया, कि सिर्फ 3.5 माह भी नहीं पूरे रह गए थे। तो उनको जो लाने का मकसद था वो शायद अचीव हो गया था कि जो बंदा एक बिल्कुल रिटायरमेंट के करीब और उससे पहले आपने उसको एक्टिंग रखा हो तो उससे आप कुछ काम लेना चाहें तो वो ले सकते हैं। लेकिन इसका जो नुकसान हुआ है वो FBR को एज एन ऑर्गेनाइजेशन हुआ है, और चेयरमैन FBR की जो अथॉरिटी होती थी वो डाइल्यूट हुई है पिछले 8-9 माह में, खास तौर पर पिछले 3-3.5 माह में। और इस वक्त FBR के अंदर हालत ये है कि बहुत सारे मेंबरान जो है उनका आपस में उनकी बोलचाल भी बंद है, और फाइलों के ऊपर जहां पे नोट लिखना होता है वहां पे एक लफ्ज लिखे फाइलें भी वापस आ जाती हैं। इस हद तक मामला खराब हो चुके हैं। तो आसिम अहमद साहब को मुबारकबाद कि वो चेयरमैन ऐसे इदारे से फिर हम तवक्को कर रहे हैं कि वो फिर इतनी टैक्स इस्लाहात भी करेंगे, टैक्स कलेक्शन में इजाफा होगा। इनकी रिप्यूट क्या है? मतलब लेट्स सी कि ज़ाहिर है कि जब नया बंदा आता है तो बेनिफिट ऑफ डाउट देना चाहिए। क्या इनको जो सिलेक्शन इनकी की गई है, आपको लगता है कि ठीक मेरिट पे इनको चुना गया है? अशफाक अहमद साहब जो हैं वो चेयरमैन बनने की कोशिश कर रहे थे। जो अभी मेंबर IR ऑपरेशंस है वो सीनियरिटी में 25वें नंबर पे हैं, ये सीनियरिटी में 15वें नंबर पे हैं। अच्छा। जो पैनल बना था नाज़रीन, उसमें 3 लोगों के नाम थे। आसिम अहमद साहब हैं, ये भी ग्रेड 21 के ऑफिसर हैं। जो चेयरमैन FBR की पोस्ट है वो ग्रेड 22 की होती है। तारिक हुदा साहब थे, कस्टम से हैं, ये भी 21 के हैं। और सैयद नदीम रिजवी साहब, ये भी ग्रेड 21 के हैं और ये IRS से हैं। तो इन तीनों का नाम गया था। जो कैबिनेट में सर्कुलेशन में समरी गई है उसमें जो रिकमेंडेशन गई थी वो आसिम साहब की गई थी। ये पैनल है जिसमें सेलेक्ट किया गया। अब इनका जो रेप्यूटेशन है इनकी एज अ पर्सन, ही इज अ सॉफ्ट स्पोकन, धीमे मजाज के शख्स हैं। रेपुटेशन ओवरऑल इनकी अच्छी है, और ये इनके लिए एक सबसे बड़ा चैलेंज होगा कि क्या जो FBR के अंदर चेयरमैन के ऑफिस का जो एक तकद्दुस था और उसका जो रोल था वो कम हुआ है पिछले 1 साल के अंदर, क्या वो उसको ये वापस रिस्टोर कर पाएंगे? ये जो इनकी सिलेक्शन हुई है उसमें डॉक्टर वकार मसूद खान साहब जो प्राइम मिनिस्टर के स्पेशल असिस्टेंट है, उनका बहुत ज़्यादा रोल रहा है, उनकी है। तो अगर डॉक्टर वकार मसूद खान साहब थोड़े से अपनी पोजीशन को स्ट्रेंथन कर पाते हैं तो फिर ये आसिम अहमद भी मजबूत होंगे। और अगर ये मजबूत होते हैं तो कुछ लोग कमजोर होंगे, और फिर पॉसिबिलिटी ये है कि आगे जाके जून और जुलाई में मजीद तब्दीली आएगी। लेकिन इस हुकूमत में कोई भी बंदा अपनी जगह पे मजबूत हो, ये बहुत बड़ा एक सवालिया निशान है, क्योंकि अभी हम बात कर रहे थे कि हमाद अजहर साहब को एडिशनल चार्ज दिया गया, और ऑलरेडी अभी जो उनके अपने ही लोग हैं तहरीक इंसाफ के, वो किसी हद तक इन बातों की तस्दीक कर रहे हैं कि शायद इवेंचुअली जो है वो शौकत तरीन साहब वज़ीर ख़जाना होंगे। तो यहाँ पर किसी को पता नहीं है कि किसकी सीट जो है वो पक्की है या नहीं है। अब देखें क्या होता है। तो इस सारी जो एक गैर यकीनी किसी आप कह लें कि सूरत हाल है, IMF का प्रोग्राम मेरे ख्याल में हमारे वो क्या कह रहे हैं कि गले की हड्डी बना हुआ है कि गवर्नमेंट कन्फ्यूजन का शिकार है। एक तरफ वज़ीर-ए-आज़म साहब जो है जो माजी के वज़ीर ख़जाना थे उनको अप्रिशिएट भी करते थे कि उन्होंने रिवाइव की इकॉनमी, फिर बाद में उनको एहसास हुआ नहीं जी ये तो बिल्कुल जो शराइत थी IMF की मानी है वो तो हालात बिल्कुल ख़राब हैं।
اب یہ جو سٹاف لیول کی رپورٹ بھی ہمارے سامنے آئے IMF کی, اچھی پکچر تو نظر نہیں آ رہی ہے ایز فار ایز عام لوگوں کے اگر انٹرسٹ کی بات کریں, کوئی بہتر تصویر نظر نہیں آتی ہے. کامران, اس رپورٹ کے اندر بڑی کانٹراڈکشنز ہیں. ایک سائڈ پہ تو IMF کہہ رہا ہے کہ پاکستان کی جو اکانومی ہے وہ اس سال اس کی گروتھ 1.5% رہے گی, اور اس سے بڑھ کر یہ کہ ابھی کرونا کی دوسری ویو ہے. کل ہماری ویڈیو کانفرنس کے ذریعے بات تو تیسری ویو ہے, اب تو تیسری آ گئی. اس کے رپورٹ کے اندر دوسری کا ذکر ہے, تیسری کا ذکر مجھے نظر نہیں آیا, تو اب تیسری ویو چل رہی ہے. تو کل ہماری ویڈیو کانفرنس سے بعد بھی ان کے جو مشن چیف ہیں ارنیسٹو, ان سے بھی یہ سارے ہم نے سوالات رکھے کہ یہ ان حالات کے اندر جو اصل چیز ہے وہ جو عوام کے اوپر بوجھ پڑنے جا رہا ہے کہ اگر پاکستان کی اکانومی ابھی گرو نہیں کر پا رہی, کرونا وائرس سے پاکستان کو نجات نہیں ملی, پاکستان کے ایکسٹرنل سیکٹر کے پرابلمز پہلے سے بہتر ہیں لیکن مکمل طور پر اسے نجات نہیں ملی, تو ان حالات کے اندر آپ عوام کے اوپر جو ہے وہ بوجھ ڈالنے جا رہے ہیں. جو اس کی نئی شرائط ہیں IMF کے پروگرام کی, کوئی 36% بجلی کی قیمتوں میں اضافہ ہونا جا رہا ہے, اور ہم اس پروگرام میں بڑی تفصیل سے ڈسکس کر چکے ہیں کہ 5 روپے 65 پیسے فی یونٹ, اور جو کل IMF نے رپورٹ جاری کی اس میں بھی اس کا ذکر ہے. پھر اس کے علاوہ اس کا جو بوجھ بنتا ہے کوئی 900 ارب روپے کے قریب بنتا ہے بجلی کی قیمتوں کا, 600 ارب روپے کے صرف انکم ٹیکس اور سیلز ٹیکس کی مد میں نئے ٹیکسز لگانے جا رہے ہیں جون میں, تو یہ 1500 ارب روپے کا عوام کے اوپر بوجھ پڑ رہا ہے. یہ وہ فیکٹرز تھے along with the اسٹیٹ بینک آف پاکستان کا قانون جو مجوزہ ہے, جس کی وجہ سے حفیظ شیخ صاحب کی چھٹی ہوتی ہے. اب جو سیکرٹری فائنانس ان کے اوپر دباؤ آ رہا ہے, لیکن جو اصل محرک تھا اس کے پیچھے اس کے اوپر کوئی بات نہیں کر رہا. اب ناظرین, جو یہ جو بڑی شرائط ہیں اس کے چند ایک شرائط ہم آپ کے سامنے رکھتے ہیں, اس کے بعد ڈیٹیل کے اوپر ہم اس پہ ڈسکس بھی کرتے ہیں. جو بڑی شرائط میں سب سے بڑی جو چیز ہے بجلی کی قیمتوں میں جو پہلے اضافہ ہو چکا ہے, جو IMF کا رپورٹ ہمیں بتا رہی ہے, یہ بھی IMF کی شرط کے اوپر ہوا تھا. یہ پہلا ان کی کنڈیشن تھی کہ اگر حکومت 1 روپیہ 95 پیسے بجلی کی قیمت میں اضافہ کرے گی اور سرکولر ڈیٹ مینجمنٹ پلان کی اپروول دے گی, اور تیسرا پھر 140 ارب روپے کے اماؤنٹ کا ذکر نہیں ہے جو انکم ٹیکس کے نئے لگانے جانے تھے, انہوں نے جو ایگزامشنز ختم کرنی تھی وہ کرے گی, اور اس کے ساتھ ایک دو اور چیزیں تھیں, تو تب بورڈ اس کے اپروول دے گا. تو جب اپروول دے دے گا اس کے بعد مزید 11 ایسی شرائط ہیں کامران جو اگلے ہم نے 6 ماہ میں امپلیمنٹ کرنی ہے, جس کے اندر یہ بجلی کی قیمتوں کا تو میں نے آپ سے ذکر کر دیا ہے. دوسرا اس میں جو امپورٹنٹ چیز ہے نا وہ یہ ہے کہ جو IMF نے کہا ہے کہ جو اسٹیٹ بینک آف پاکستان کا قانون ہے اس کے اوپر ان کی بڑی اسٹرانگ پوزیشن ہے. یہاں پہ کل اس کے اوپر سوالات ہوئے, ارنیسٹو سے ہم نے 2 چیزیں بنیادی پوچھی کہ اتنے سخت شرائط ہیں, وزیر اعظم عمران خان کہہ چکے ہیں اس کو نیگوشیٹ کرنے کی دوبارہ ضرورت ہے. حماد اظہر صاحب سے میں نے پوچھا, انہوں نے کہا بھی ہاں اس کو ری نیگوشیٹ کیا جا سکتا ہے, تو کیا اس کو IMF ری نیگوشیٹ کرنے کے لیے تیار ہے؟ اس کے اوپر مشن چیف کا یہ جواب تھا کہ یہ جو پروگرام ہے یہ کوئی پتھر کے اوپر لکھی ہوئی تحریر نہیں ہے, یہ تبدیل ہو سکتی ہے, لیکن انہوں نے کہا کہ جو اس کے آبجیکٹیوز ہوں گے براڈر, جس میں پاکستان نے اپنے محصولات میں اضافہ کرنا ہے, جو پلان ابھی ہم آگے جا کے ڈسکس کریں گے, اخراجات میں کمی کرنی ہے, اسٹیٹ بینک کے قانون میں تبدیلی کرنی ہے, اور مارکیٹ بیسڈ ایکسچینج ریٹ رہنا ہے, اس کے اوپر غالباً وہ شاید بات مطلب وہ کہنے کا مقصد یہ ہے کہ 19-20 کا فرق تو آ سکتا ہے, لیکن اگر پاکستان یہ توقع کرے کہ جی بالکل ایک ڈراسٹک کوئی نیا پرپوزل سامنے آئے گا تو اس کی آپ توقع نہ رکھیں. لیکن جب ہم یہ شرائط کی بات کرتے ہیں, ٹھیک ہے, ایک بات تو فیکٹ ہے نا کہ یہ میوچل انڈرسٹینڈنگ کے ساتھ ہوتا ہے. جب آپ مذاکرات کرتے ہیں اس کے بعد یہ چیزیں ہوتی ہیں, تو کہیں نہ کہیں ہم جو موجودہ گورنمنٹ ہے اس کو تو بری ذمہ قرار نہیں دے سکتے. اگر یہ پہلے ہی اپنا ہوم ورک بہتر کر لیتے, کیا انہوں نے پہلے اینٹیسپیٹ نہیں کیا کہ یہ جو شرائط ہیں یہ اگر ہم مانیں گے تو پاکستان کی معیشت بھی نہیں چلے گی, عوام کو ہم کچھ دے بھی نہیں پائیں گے, تو یہ پہلے ہم نے کام کیوں نہیں کیا, پہلے ہم نے یہ پراپرلی نیگوشیٹ کیوں نہیں کیا ان کے ساتھ؟ کامران, ایک جو چیز مسنگ تھی نا اوور لاسٹ 2 ایئرز, وہ یہ تھی کہ اکانومی کی جو منسٹری ہے آپ کی, منسٹری آف فائنانس, اس کے اندر کوئی پولیٹیکل فیس نہیں تھا, اور وہاں پہ جو بیوروکریسی اس کا اپنا کام کرنے کا طریقہ کار ہوتا ہے, وہ چیزیں یہ دیکھتے ہیں کس حد تک ان کا مقصد ہوتا ہے اکانومی کو آگے لے کے چلنا. ان کا بہت ساری ایسی چیزیں جو عوام سے ریلیٹڈ ہوتی ہیں ان کا کنسرن نہیں ہوتا. جو پولیٹیکل فائنانس منسٹر ہوتا ہے وہ ان چیزوں کو دیکھتا ہے. عام طور پر کہا تو یہی جاتا ہے نا کہ اکانومی کو جب آپ نے چلانا ہو تو اس کو پولیٹیکل فیس سے مت دیکھیں, لیکن آپ ایسا بھی بالکل اپنی آنکھیں جو ہیں وہ بند نہیں کر سکتے. اب بات یہ ہے کہ کیا جو IMF کی شرائط ہے کیا تمام شرائط بری ہیں؟ نہیں, تمام شرائط اس کی بری نہیں ہے. جو 11 نئی شرائط ہے اس کے اندر آپ 2-3 چیزیں اگر آپ دیکھ لیں جو اچھی بھی ہیں, کہ ایک ٹریجری سنگل اکاؤنٹ ایک حکومت پاکستان نے بنانا ہے کہ حکومت کا جتنا بھی پیسہ ہے وہ ایک اکاؤنٹ کے اندر ہوگا, وچ از گڈ. ابھی ایسے ہو رہا ہے کہ اگر کوئی ادارہ ہے اس وہ بجٹ لیتا ہے, جیسے نیشنل ہائی وے اتھارٹی فار ایگزامپل, وہ حکومت سے بجٹ لیتا ہے, وہ خرچ ابھی ہوا نہیں تو وہ کسی اور پرائیویٹ بینک میں رکھ کے اس کے اوپر انٹرسٹ کما رہا ہے,
اور حکومت اس انٹرسٹ کما رہی ہے 4-5%, جبکہ وہی جب حکومت کو پیسے چاہیے ہوتے ہیں پرائیویٹ بینک کے پاس جاتا ہے وہ اس کو 10-12% پہ قرضہ دیتا ہے. تو اگر ٹی ایس اے ہوگا, ٹریڈ سنگل اکاؤنٹ اسٹیبلش ہو جائے گا, تو ایک لحاظ سے آپ کی اکاؤنٹنگ کی اور پبلک فائنانس مینجمنٹ میں بہتری آئے گی. یہ کام کیا حکومت کو اس کے IMF کی ضرورت تھی کرنے کی؟ نہیں تھی, ان کو کرنا چاہیے. اسی طرح ٹریک اینڈ ٹریس سسٹم کے اوپر ہم اس پروگرام میں بھی بات کر چکے ہیں, وہ کہہ رہے جی آپ اس کو 1 جولائی سے اس کو امپلیمنٹ کریں. پھر جو امپورٹنٹ چیز ہے جس کے اوپر کچھ سوالیہ نشانات اٹھیں گے, لیکن یہ بھی ضروری ہے کہ کرونا وائرس کے اوپر پاکستان نے جتنے بھی اخراجات کیے ہیں اور جس کو ٹھیکے بھی دیے ہیں, IMF نے کہا کہ اس کی جو ڈیٹیلز ہیں وہ پبلک کریں. یہ بڑا انٹرسٹنگ ہے اور میرے خیال میں اس میں کوئی حرج بھی نہیں ہے, ٹرانسپیرنسی ہونی چاہیے, بالکل ہونی چاہیے. اسی طرح جو انرجی سبسڈیز ہیں IMF کا اس کو وڈرا کرو. آپ جس طرح کی سبسڈیز دے رہے ہیں اس پہ آپ کا گزارا حکومت کا نہیں ہو سکتا. جو کیپیسٹی پیمنٹ کا ایشو ہے, جو سرکولر ڈیٹ کا مینجمنٹ پلان کی وہ بات کر رہے ہیں, جس میں جو امپورٹنٹ چیز ہے, لیکن یہ تھوڑا سا یہ چیز کریٹیکل ہے کہ جس طرح کا نیپرا کا ایکٹ ہے جس میں ترمیم کر کے جو اختیار دے دیا گیا ہے جو ریگولیٹر اس کو کہ وہ بجلی کی قیمتیں مقرر کر کے نوٹیفائی کر دے گا اگر حکومت نہیں کرتی. اسی طرح کا ایک اختیار اب حکومت چاہ رہی اوگرا جو آئل اینڈ گیس ریگولیٹری اتھارٹی ہے جو ملک کے اندر گیس کی قیمتیں مقرر کرتی ہے, اس کو بھی یہ اختیار دیا جائے اور پارلیمنٹ کے اندر ایک نیا قانون پیش کر کے ترمیم کر کے یہ اختیار اس کو دیا. تو یہ تھوڑا سا پھر کریٹیکل ہو جائے گا. یہ وہ چیزیں جس کو میرے خیال دیکھنے میرے خیال میں یہ چیزیں دیکھنے کی بھی ضرورت ہے. اور جب بریک کے بعد واپس آئیں گے تو امپیکٹ پہ بات کریں گے کہ اگر یہ حکومت پاکستان ان شرائط پر سختی سے عمل درآمد کرتی ہے تو اس کا عام لوگوں کی زندگیوں پر کیا اثر پڑے گا. بریک کے بعد اس پہ بات کریں گے. بریک کے بعد ایک دفعہ پھر آپ کو خوش آمدید کہتے ہیں. ہم ذکر کر رہے ہیں کہ یہ جو IMF کی شرائط ہیں اس نے حکومت کو مشکل میں ڈال دی ہے. اگر وہ IMF کی شرائط پر عمل درآمد کرتے ہیں تو شاید ان کے پاس اتنے پیسے نہیں بچتے کہ وہ عوام کو کسی بھی طرح کا ریلیف دے دیں. لیکن اگر IMF کے پروگرام پر وہ عمل درآمد نہیں کرتے تو پھر ہمارے پاس شاید اتنے مالی جو وسائل ہیں وہ نہیں ہوں گے کہ ہم اپنی معیشت کو چلا سکیں. تو ایک دو رائے پہ کھڑی ہے یہ حکومت. لیکن شہباز سب سے امپورٹنٹ سوال یہی کہ ایک تو ہم نے ذکر کیا 1500 ارب روپے کا مزید جو بوجھ گورنمنٹ ڈالنے کا پلان کر رہی ہے, اب اس کے اندر جو اگلے مالی سال میں 600 ارب روپے کے نئے ٹیکسز لگانے چاہ رہی ہے. اس کے اندر 2-3 بڑے امپورٹنٹ ایسپیکٹس ہیں. ایک تو جنرل سیلز ٹیکس کے حوالے سے جو چھوٹ ہیں وہ ختم کرنے جا رہے ہیں, انکم ٹیکس کے جو سلیبز ہیں ان کو وہ کم کرنے جا رہے ہیں. تو یہ تو وہ معاملات ہیں جس سے عام آدمی میرے خیال میں متاثر ہوگا. تو کیا عام آدمی کو کوئی ریلیف دینے کے لیے کوئی کاؤنٹر میجرز بھی گورنمنٹ کے پاس ہیں یا بس ہمیں اس پر عمل درآمد کرنا ہوگا, عوام جدھر مرضی جائے؟ کامران جو IMF کا بھی اور حکومت کا بھی آج کل جو ریلیف کا مطلب ہوتا ہے نا, وہ مطلب یہ ہوتا ہے کہ جو بے نظیر انکم سپورٹ پروگرام ہے یا احساس پروگرام جو بھی آپ اس کو نام دیں, اس کے ذریعے مزید اخراجات کو بڑھا دینا which is not enough. جو امپورٹنٹ چیز یہ ہوتی ہے کہ صرف غریب ترین ہی افیکٹ نہیں ہو رہا ہوتا, وہ تو زیادہ تر سسٹم سے باہر ہوتا ہے. اس کو زیادہ چیزیں جو آ کے ہٹ کر رہی ہوتی ہے وہ مہنگائی ہٹ کر رہی ہوتی ہے. جو ٹیکسز کے اوپر انکریز ہے, بجلی کی قیمتوں میں اس کی بائی اینڈ لارج وہ جو غریب ترین طبقہ ہوتا ہے وہ پروٹیکٹڈ ہوتا ہے, اس کو حکومت سبسڈی دے رہی ہوتی ہے. تو جو مڈل انکم گروپ ہے وہ زیادہ ہٹ ہوتا ہے. اس کے اوپر نہ کبھی IMF نے بات کی ہے, نہ حکومت پاکستان نے بات کی, اور نہ اتنی میڈیا میں بات ہوتی ہے. اب بات کر لیتے ہیں اس کی شرائط کی. جو اگلے سال کا FBR کا ٹیکس کا ہدف ہے جو اس ڈاکیومنٹ کے اندر ہے وہ 5963 ارب روپے, تقریباً 6000 ارب روپے کے قریب ہے. اس کو حاصل کرنے کے لیے ایک تو نیچرل گروتھ اکانومی کے اندر ہوتی ہے کہ مہنگائی ہوگی تو ایک چیز جو پہلے آپ 100 روپے کی لیتے تھی وہ 110 کی ہو جائے گی, تو اس کو 110 کے اوپر حکومت کو 17% ٹیکس ملے گا, تو بغیر نیا ٹیکس لگائے وہ ریونیو کلیکشن بہتر ہوتی رہتی ہے. لیکن 600 ارب روپے کا جو آپ نے ابھی ذکر کیا, اصل چیز وہ ہے 600 ارب تو صرف سیلز ٹیکس جس میں تقریباً 365 ارب روپے کے وہ سیلز ٹیکس کے میئرز ہیں, اور تقریباً 210 ارب روپے کے ہیں آپ کے انکم ٹیکس کے میئرز. اس کے علاوہ فیڈرل ایکسائز ڈیوٹی کے میئرز کے علاوہ ہوں گے, کسٹم ڈیوٹیز کے میئرز اس کے علاوہ ہوں گے, تو ملا کے کوئی 700 ارب روپے کے نئے ٹیکسز لگنے جا رہے ہیں. اس کی جو موٹی موٹی تفصیلات ہیں, اگر یہ حکومت 5963 ارب اکٹھا کرنا چاہ رہی ہے تو ان کو سالانہ جو گروتھ کرنی ہے اپنے محصولات میں وہ 27% کرنی ہے. اور یہ اس کا مطلب یہ کہ تقریباً آپ نے ہر مہینے 500 ارب روپے کا جو ٹیکس ہے وہ اکٹھا کرنا ہے آن این ایوریج. اب ہونے کیا جا رہا ہے اس کا, حالانکہ ان کا ٹریک ریکارڈ تو یہی شو کرتا ہے کہ میرے خیال میں پہلے 3 سال میں بھی شاید اس سال بھی اپنا یہ ٹارگٹ اچیو نہیں کر پائیں گے. ان کا جو ٹارگٹ تھا 4963 ارب تھا, اور جو IMF کی رپورٹ ہمیں بتا رہی ہے کہ وہ 4691 ارب, اس میں تقریباً 270 ارب روپے کی انہوں نے حکومت نے ٹیکس ٹارگٹ میں کمی کر دی ہے. تو ابھی جو آپ کو سارے وہ افسانے سننے کو مل رہے ہیں نا کہ ہم نے ٹارگٹ اپنا حاصل کر لیا, 46% گروتھ ہوگی, اس کے پیچھے جائیں کامران تو وہ لگتا ہے آپ کو یہ ہے کہ اس میں صرف 45% جتنی بھی ٹیکس کلیکشن پاکستان میں ہو رہی ہے نا, 45% آپ کی امپورٹ سٹیج کے اوپر ہو رہی ہے. پوری FBR کی مشینری کو فارغ کر دینا تو وہ پیسہ آپ نے دینا ہے, جو امپورٹر اس نے کچھ منگوانا ہے. تو آپ نے شبر زیدی صاحب والی بات کی ہے کہ اگر آپ FBR کو آج بند بھی کر دینا تو صرف
मेरे ख्याल में 5% 4.3%, 5% 4.3%, 5 भी नहीं है। तो ये बात ठीक है, ये बात ठीक है। वो तो अब इनकम टैक्स की बात कर रहे हैं ना, इनकम टैक्स की जितनी भी कलेक्शन होती है वो विद होल्डिंग टैक्सेस से होती है, एडवांसेस से होती है। जो एफबीआर कलेक्ट करता है उसका जो 16,000 बंदा है वो जो कलेक्ट करता है, मैं सिर्फ बात कर रहा हूँ इनलैंड रेवेन्यू की, कस्टम्स का कुछ 6,000 बंदा इसके अलावा है, 20 से 22,000 की ये फोर्स है। तो जो एफबीआर के लोग जो कलेक्ट करते हैं वो वही जो डिमांड रेज करते हैं, आपने रिटर्न फाइल के 100 रुपए का, वो कहते नहीं इसमें 105 बनते हैं, तो वो जो इजाफी 5 रुपए वो करते हैं, 100 रुपए तो आप पहले ही दे चुके होते हैं। अब अच्छा, इसमें जो बड़े मेजर्स हैं ना वो कुछ ऐसे हैं इंपॉर्टेंट हैं जो आगे जाके हिट करेंगे लोगों को डायरेक्टली, खासतौर पर जो सेल्स टैक्स के ऊपर 365 अरब रुपए के करीब इन्होंने एग्जाम्पशंस विड्रॉ करनी है। इसमें जितनी भी इस वक्त जीरो रेटिंग रिजीम है जहां पे आप अपने सिर्फ डॉक्यूमेंटेशन के लिए आप फाइल करते हैं, बहुत सारे इकोनॉमी के सेक्टर्स हैं वो सारी जीरो रेटिंग ये खत्म करने जा रहे हैं, स्वाय जो ये एक्सपोर्ट्स का जो शोबा है उसके लिए, और कुछ कैपिटल गुड्स की अगर मशीनरी आती है इंपोर्ट उसके ऊपर। इसके अलावा कुछ ऐसे सेक्टर्स जो बिल्कुल एग्जम्प्टेड है उनको भी तमाम एग्जाम्पशंस ये खत्म करने जा रहे हैं। और तीसरा जो बड़ी एग्जाम्पशन है वो एक 8वां शेड्यूल है सेल्स टैक्स के कानून के अंदर, जिसके तहत फॉर एग्जांपल आपने किसी चीज का, चीनी का, अभी तो शायद गालिबन 17% ही रेट है चीनी का भी, किसी चीज का आपने उसकी इंपॉर्टेंस की वजह से उसका सेल्स टैक्स का रेट कम रखा हुआ है, तो वो तमाम जो कम रेट है, कोई 5 है, 7 है, 10 है, 12 है, जैसे एलएनजी की इंपोर्ट के ऊपर भी है, तो वो स्टैंडर्ड 17% रेट हो जाएगा। तो ये वो तमाम नतीजा क्या होगा कि हर चीज महंगी होगी। और सेल्स टैक्स की जब बात करते हैं, जो इनडायरेक्ट टैक्स है कि एक जो 1 लाख रुपए जिसकी तनख्वाह है वो भी उस पर उतना ही टैक्स अदा कर रहा है या जिसकी 10,000 रुपए है। अब अगला एक और जो मेजर है वो पेट्रोलियम लेवी, उसमें भी ये गवर्नमेंट जो है वो अगले साल इजाफा करने का सोच रही है। और ये वो मेजर है कि जहां पर गवर्नमेंट आम लोगों को रिलीफ दे सकती है। ज़ाहिर है कि जब पेट्रोलियम प्राइसेस बढ़ती हैं तो ये अगेन आवाम के लिए मजीद मसाइल पैदा करेगा। पेट्रोलियम लेवी से पहले ठहरे, अपनी तो बात कर लेना, आप इतने जल्दी क्यों पेट्रोलियम लेवी की बात? अच्छा, इनकम टैक्स पर, इनकम टैक्स के ऊपर इस वक्त जो एक मेजर ये आप रिफॉर्म करने जा रहे हैं, इसको ये वैसे इस्लाहात कहते हैं, ये जो सब करने जा रहे हैं। अच्छा, अभी 11 इनकम टैक्स की स्लैब्स हैं। अगर आपकी आमदन है, आप बड़े एंकर हैं, तो आपकी आमदन जो है अगर वो 20 लाख है तो आपकी इनकम टैक्स स्लैब जो है वो रेट डिफरेंट होगा, लेट से 20% होगा। अगर मेरी आमदन 10 लाख है तो मेरा फॉर एग्जांपल रेट 10% होगा। तो इस तरह 11 स्लैब्स होती हैं आपकी इनकम ग्रुप के हिसाब से, तो 35% हाईएस्ट रेट होता है। और जो थ्रेशोल्ड एग्जाम्पशन का गालिबन 6 लाख रुपए, 6 लाख रुपए से अगर आपके ऊपर आमदन है तो वो टैक्स होगी। तो दो प्रपोजल्स हैं, तो ये थ्रेशोल्ड जो इनकम टैक्स की एग्जाम्पशन का 6 लाख का, इसको कम किया जाए। IMF तो कह रहा है इसको कम करो 4 लाख या 3 लाख के करीब, वो हो नहीं सकता, गालिबन हुकूमत के लिए मसला हो जाएगा। दूसरी चीज वो ये कह रहे हैं, ये जो 11 स्लैब्स हैं इसको वो कह रहे हैं खत्म करके 5 करो। तो 5 का मतलब लेट से अगर मैं 10% की स्लैब में पढ़ता हूं तो मैं भी आप वाली स्लैब में आके जाके पढ़ूंगा। तो इस तरह एक तो ये होने जा रहा है। इसमें ज्यादातर जो हिट होगी वो सैलरीड क्लास हिट होने जा रही है। एक और इंपॉर्टेंट, सैलरीड क्लास जो है उनकी तो वैसे ही बाय हुक और क्रुक जो है उनकी तो एट सोर्स जो है वो टैक्स कट जाता है, तो उन बेचारों के पास तो वो ऑप्शन भी नहीं है कि वो टैक्स को जो है ना एवेट कर सके, तो उनकी मजबूरी है टैक्स देना पड़ेगा। सैलरी क्लास का एक और बड़ा मसला है, जो बिजनेसमैन है उसको जब अपने टैक्स देता है तो अपने अखराजात को माइनस करके देता है। जो सैलरीड क्लास इंडिविजुअल है, ये वो अपना जब वो ग्रॉस के ऊपर देता है, जो भी आप कमा रहे हो उसके ग्रॉस का आप 35% तक, डिपेंडिंग अपॉन योर अगेन इनकम लेवल, 35% तक आप ग्रॉस पे देते हो, उसमें खर्चा कोई माइनस नहीं होता। तो इसका मतलब है कि ये जो तनख्वाहदार तबका है अगले माली साल में ये इम्कान या खदशा मौजूद है कि उनकी तनख्वाह में तो बेशक इजाफा ना हो, लेकिन उनकी तनख्वाह में इस तरह से कटौती होगी कि इनकम टैक्स जब स्लैब्स कम होंगी तो जाहिर है कि आज जो वो टैक्स दे रहे हैं तो कल जब देंगे तो वो टैक्स जो है उनको ज्यादा पे करना पड़ेगा। इनकम उनकी तनख्वाह में तो इजाफा होगा क्योंकि हुकूमत ने कह दिया। प्राइवेट शोबे का पता नहीं हमारे साथ क्या होता है, लेकिन उनकी सरकारी मुलाजमीन की होगा, लेकिन इधर से वापस वो पीछे से वापस ले लेंगे। पेट्रोलियम लेवी का आपने कहा इस साल का इनका हदफ था गालिबन 450 अरब, तो लग ये रहा कि 500 अरब रुपए से ज्यादा हुकूमत जो है पेट्रोलियम लेवी में इस साल इकट्ठा करेगी, क्योंकि अभी हम और आप जो तेल की कीमत पे कर रहे हैं वो जो इंटरनेशनल मार्केट से हुकूमत ने उसको ज्यादा रखा और 30 रुपए तक, अभी तो हुकूमत ने कुछ कम किया और 30 रुपए तक फी लीटर पेट्रोलियम लेवी हो रही है और ये बढ़कर अगले साल 600। वैसे मुझे ये बताएं कि ये नाम ही बदलते रहते हैं, मतलब पेट्रोलियम लेवी है तो टैक्स ही, मतलब हमें पता है कि वो असद उमर साहब जब ऑपोजिशन में थे बड़ा कैलकुलेशन देते थे कि एक्चुअल प्राइस कितनी है और कितना हम उस पर टैक्स अदा करते हैं। तो ये आवाम को हम धोखा क्यों देते हैं? मतलब टैक्सेस तो और बहुत से लगते हैं, 45 से 50। पेट्रोलियम लेवी का क्या पर्पस होता है? ये तो मुझे पता है कि ये डायरेक्ट फेडरल गवर्नमेंट जो है सबसे बड़ा इनका जो है ना, इनको एडवांटेज है कि ये जितना भी इकट्ठा होता है वो वफाक के पास रहता है,
जो सूबों में पैसा जाता है फेडरल डिविजिबल पूल के जरिए, उसका जो हिस्सा होता है 57.5%, ये उसका हिस्सा नहीं बनता, ये नॉन टैक्स रेवेन्यू के बाद में इसको याद टैक्सेज में डाल देते हैं। लेकिन कामरान इंपॉर्टेंटली लास्ट में इसको इस चीज़ को वाइंड अप करते हुए, इसका जो इम्पैक्ट है पाकिस्तान के इस वक्त जो हालात हैं वो कोरोना वायरस की वजह से सारी दुनिया के सामने हैं। बहुत सारे फॉर्मल और इनफॉर्मल सेक्टर्स इससे अफेक्टेड है। इनफॉर्मल इसलिए पता नहीं चलता कि हमारा सोसाइटी का स्ट्रक्चर ऐसा है कि किसी को कोई तकलीफ होती है तो मदद कर देता है, लेकिन जो वर्ल्ड बैंक की एक रिपोर्ट आई थी पिछले हफ्ते, उसी के अंदर इस चीज़ का जिक्र किया हुआ है कि जब ये कोरोना वायरस की पहली वेव आई और हुकूमत ने लॉकडाउन किया और कारोबारों को बंद किया, अभी भी बहुत सारे कारोबार बंद हैं या रिस्ट्रिक्टेड काम कर रहे हैं, तो जो लेबर फोर्स थी ना, सिर्फ 2,70,00,000 लोग उसे जो है वो अफेक्ट हुए थे। 2,70,00,000 मतलब जितनी भी पाकिस्तान की लेबर फोर्स है उसका 37% वो इफेक्ट हुआ, और इसके अलावा कोई 67 लाख लैदा थे, इससे 67 लाख लोग जिनके जो उजरत थी उसमें कमी हुई। तो ये कोई तकरीबन 50% के करीब जो थी लेबर फोर्स। और जो महंगाई है, जो असल चीज़ जिसके ऊपर हम बहुत कम बात करते हैं, और ये हुकूमत पिछले 3 साल में महंगाई के नंबर्स ही नहीं बता सकी, वो क्या है, जो वर्ल्ड बैंक की रिपोर्ट है, और उसमें उसने पाकिस्तान ब्यूरो स्टैटिस्टिक्स का ही एक उन्होंने कोट किया हुआ है कि जो पाकिस्तान के देही इलाके हैं वहाँ पे जो महंगाई की शरह थी, गुर्बत की शरह थी, वो जो बढ़कर वो 28% से तकरीबन 31% के करीब, और शहरों में 11% से बढ़कर ये कोई 13% के करीब, और ऑन एवरेज 3% गुर्बत में इजाफा हो गया। लेकिन हमारे पास ना कोई नंबर्स है ना हम कुछ कर सकते। और सबसे इंपॉर्टेंट बात यह है कि आगे जो पाकिस्तान की मईशत का जो प्रॉस्पेक्ट्स हैं वो भी इतनी पॉजिटिव नहीं है। तो ये खदशा यही है कि नंबर्स में वो गुर्बत हो, महंगाई हो या बेरोजगारी हो, इन नंबर्स में इजाफा होने का खदशा है। इसीलिए इस हुकूमत के पास शायद वक्त कम है और मुकाबला बड़ा सख्त है। ब्रेक पे जाएंगे और ब्रेक के बाद जिक्र करेंगे कि चीन को हम अपना ज़ाहिर है कि देरीना दोस्त कहते हैं, लेकिन ये भी बताएंगे कि चीन पाकिस्तान के लिए क्यों लाइफ लाइन है। ब्रेक के बाद उस पर बात करेंगे। ब्रेक के बाद एक दफा फिर आपको खुशामदीद कहते हैं। पाकिस्तान की मईशत की अगर हम बात कर रहे हैं तो हमारा इन्हिसार या तो IMF के ऊपर होता है, इंटरनेशनल फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशंस पर होता है, या हमारे दोस्त ममालिक पर होता है। तो शहबाज, ये जो स्टाफ लेवल की रिपोर्ट सामने आई है उसके अंदर कुछ ऐसे रेवलेशंस भी हैं। वैसे तो हमें पता है कि चीन हमारा बहुत देरीना दोस्त है, मुश्किल वक्त में हमारा उसने बड़ा साथ दिया है, लेकिन कुछ बड़े चौंका देने वाले आदाद शुमार आए हैं कि चीन किस तरीके से पाकिस्तान की इस मुश्किल सूरत हाल में फाइनेंशियल तौर पर हमारी मदद कर रहा है, और वो भी बगैर किसी शराइत के, और उसके बदले में हम क्या कर रहे हैं। ये भी बात इंपॉर्टेंट। अच्छा, इसमें इंपॉर्टेंट ये है कि IMF का तो हमें $6 अरब का प्रोग्राम मिलता है, उसके साथ कुछ वर्ल्ड बैंक से पैसा मिलता है, ADB से आपको पैसा मिल जाता है। तो सिर्फ चीन जो पाकिस्तान की मदद कर रहा है वो सालाना जो उसका एक उसने पाकिस्तान के अंदर अपना फाइनेंसिंग एक्सपोजर रखा हुआ वो $11 अरब है। अब इस अदर देन CPEC है, ये अदर देन CPEC, ये जो इम्पोर्टेंट है ना, अभी इसकी इंपॉर्टेंस क्या है इसको थोड़ा सा बता देते हैं। अगले 12 माह में, एक साल के अंदर पाकिस्तान की जो गैर मुल्की अदायगियों के लिए जो उसकी टोटल ज़रूरियात IMF के मुताबिक $27 अरब है। इस $27 अरब ये कहाँ से पूरा होगा अगले 12 माह में? उसका जो नाज़रीन ब्रेकअप है कि चीन से आएगा तकरीबन $11 बिलियन, मुत्तहदा अरब अमारात ने पाकिस्तान को $2 अरब का कर्जा दिया हुआ था, वो रोल ओवर हो गया है, तो वो $2 अरब वहां से है। वर्ल्ड बैंक का तकरीबन ये है $3 अरब, ADB का $1.1 अरब, इस्लामिक डेवलपमेंट बैंक का $1 अरब, और बायलैटरल G20 ममालिक से अदर से वो तकरीबन $1.8 अरब। तो इसमें जो इंपॉर्टेंट चीज़ है वो चीन वाली है। चीन कैसे पाकिस्तान की मदद कर रहा है? चीन पाकिस्तान की ऐसे मदद कर रहा है कि चीन ने पाकिस्तान को क्रेडिट स्वैप फैसिलिटी दी हुई है $4.6 अरब की। इसके ऊपर हम पहले भी बता चुके हैं कि इसमें जो इजाफा किया था चीन ने, वो इसलिए किया था ताकि पाकिस्तान चीन से कर्जा लेकर सऊदी अरब को वापस कर सके। इसके अलावा $1 अरब चीन ने इसके अलावा दिया, और तकरीबन $2.5 अरब के कमर्शियल लोन्स थे वो रीनेगोशिएट उन्होंने रीफाइनेंस कर दिया, और $4 अरब ये जो अभी आपको नजर आ रहे हैं स्टेट बैंक ऑफ पाकिस्तान के गैर मुल्की ज़र मुबादला के ज़खायर, वो अब $16 अरब के हो गए हैं। जो हमने $2.5 अरब का कर्जा लिया उसमें $4 अरब सिर्फ चीन का पड़ा हुआ है, $2 अरब मुत्तहदा अरब अमारात का पड़ा हुआ है। तो कामरान ये सिर्फ माइनस करते तो पीछे वो क्या बचता है वो आपके सामने है। इंपॉर्टेंटली ये तो है जो चीन हमारे लिए कर रहा है, और हम क्या कर रहे हैं। जो सवाल है, आप ही की स्टोरी थी कि क्या ये प्रॉब्लम है कि हम जो चीन के हमारे भाई हैं उनको उस तरीके से फैसिलिटेट नहीं कर रहे वीजा में, ये क्या प्रॉब्लम है? कामरान, अब तो इसमें कोई शक वाली बात नहीं है कि इस हुकूमत ने CPEC को स्लो कर दिया है।
اب ایک کوشش ہو رہی ہے کہ بڑے عرصے سے ہو رہی ہے، ہر پروگرام میں ہم کہتے ہیں جب سی پیک کی بات کرتے ہیں کہ جوائنٹ کوآپریشن کمیٹی کی میٹنگ اگلے ہفتے ہو جائے گی، تو ابھی مجھے کہا گیا ہے کہ شاید یہ رمضان سے پہلے ایک ہفتہ دیکھتے ہیں ہوتی ہے یا نہیں. تو یہ ہائیسٹ ڈیسیژن میکنگ باڈی ہوتی ہے سی پیک کی، جو بھی فیصلہ ہوتا ہے سی پیک کے منصوبے کے متعلق وہ اس فورم پہ ہوتا ہے. تو چائنا اس لیے میٹنگ نہیں کر رہا کہ کچھ دنیا کو دکھانے کے لیے نہیں کہ جیسی سی میٹنگ کر کے پاکستان پولیٹیکل مائلیج تو لے جائے، دیکھیں جی ہم نے سی پیک رکھا ہوا ہے، ایکچولی سی پیک ہے نہیں. ہو یہ رہا ہے، یہ میری ہی خبر تھی کہ چین کے جو ویزے ہیں ان کے جو شہریوں کو ہم دیتے تھے جو سی پیک پروجیکٹس کے اوپر کام کرنے کے لیے تھے، وہ ویزے ہم جو ہے وہ پروسیس حکومت پاکستان اس نے سلو کر دیا ہے. میں نے جو خبر کے اندر کچھ اس میں اعداد و شمار بھی کوٹ کیے ہوئے تھے کہ فار ایگزامپل ایک بندے نے نومبر 2019 میں درخواست دی ورک ویزا کے لیے اور اس کو 26 مارچ 2021 کو اس کو کہا کہ تمہیں ویزا نہیں ملے گا. اسی طرح بہت سارے ایسے لوگ جن کو ویزا ان کے ایکسٹینشن ان کی چاہیے تھی نہیں دی، وہ ایکسپائر ہو گئے، جب وہ واپس جانے لگے تو ایئرپورٹس پہ ان کو تنگ کیا گیا. اب اس پہ جو وزارت داخلہ کے حکام ہیں ان کا یہ کہنا ہے کہ اس میں کچھ چائنیز کی طرف سے بھی ہمیں پرابلمز آئے کہ فار ایگزامپل وہاں سے وہ بزنس ویزا کے اوپر پاکستان آتے تھے اور یہاں پہ وہ ورک ویزا کے اوپر ورک کرتے تھے جو کہ وائلیشن آف دی ویزا پالیسی تھی. لیکن تاہم یہ ایک پرابلم ایک کھڑا ہو گیا ہے کہ چین کو جو ہم ویزے دے رہے ہیں اس کو بھی ہم نے سلو کیا ہوا ہے. اور یہ اب دیکھتے ہیں، حکومت نے کہا تو ہے کہ اس کے اوپر وہ ایک غالباً میرے کچھ لوگوں سے جو بات ہوئی انہوں نے کہا جی کہ ہم ایک پالیسی لے کے آ رہے ہیں کہ جتنے بھی سی پیک کے پروجیکٹس کے اوپر چائنیز کام کر رہے ہیں ان کے ویزاز کو 2 سال کی ایکسٹینشن دے دیے یا جو جب تک اس پروجیکٹ کی مدت ہے تب تک ان کو ایکسٹینڈ کر دیا جائے. تو یہ ہم ریوارڈ کر رہے ہیں چین کو. نہیں، مجھے صرف بریک پہ جانا ہے، لیکن بریک سے پہلے کیا یہ ڈیلیبریٹ اٹیمپٹ لگتا ہے آپ کو یا کہیں ویسے یہ کوئی ٹیکنیکل ہچ ہے؟ دیکھیں یہ کہنا تھوڑا سا مشکل ہے کیونکہ یہ کوئی ڈاکومنٹڈ چیز تو میرے سامنے نہیں ہے جس میں میں یہ کہوں کہ پاکستان نے ویزا پالیسی چینج کی اور اس پالیسی کے چینج کرنے کے مقصد وہ چین کو ڈیمیج کرنا تھا. ایسا نہیں ہے، ان کے ویزاز کو روکنا تھا، ایسا کم سے کم میرے سامنے نہیں ہے. اس طرح کی جو چیزیں وہ کبھی بھی فارمل طریقے سے نہیں ہوتی، وہ ہمیشہ انفارمل طریقے سے ہوتی ہیں. فار ایگزامپل جو میں نے وہ بتایا آپ کو نومبر والا 1.5 سال پہلے اس کے ریکویسٹ کی تو ابھی اس کو آپ نے اس کو ڈینائی کیا، اس کو ویزا دیا نہیں. تو طریقہ کار ہوتا ہے، آپ اس کو سلو کر سکتے ہیں. اتنا بڑا ایشو ہے بھی نہیں اگر آپ کی پولیٹیکل ول ہو. اگر کچھ ایشوز آ بھی جاتے ہیں کیونکہ ہزاروں کی تعداد میں جو چینی ہیں پاکستان کے اندر کام کریں، چھوٹے موٹے ایشوز آ جاتے ہیں، لیکن اگر آپ کی پولیٹیکل ول ہو تو ان معاملات کو آپ ایزیلی حل بھی کر سکتے ہیں اور حل کرنا بھی چاہیے جس طریقے سے چین آپ کی مدد کر رہا ہے. بریک پہ جائیں گے، بریک کے بعد ہمیں ڈاکٹر اشفاق حسن خان جوائن کریں گے اور ان سے پاکستان کی جو معیشت ہے اوور آل اور خاص کر کے IMF کا پروگرام ہے اور اس کا مستقبل ہے اس کے بارے میں بات کریں گے. اسٹے ود اس. جی، پروگرام در ریویو میں ایک دفعہ پھر آپ کو خوش آمدید کہتے ہیں. ہمیں جوائن کر چکے ہیں ڈاکٹر اشفاق حسن خان، یہ ماہر معاشیات ہیں اور DG ٹیٹ بھی رہے ہیں. تو ڈاکٹر صاحب، پہلا سوال میں آپ سے یہ کرنا چاہوں گا کہ ہونا تو یہ چاہیے تھا کہ IMF کے پروگرام میں اگر ہم گئے تھے تو ہماری معیشت جو ہے وہ سسٹینیبل ہونی چاہیے تھی، ہمیں باقی ممالک سے، دوست ممالک سے قرضے نہیں لینے چاہیے تھے. لیکن یہ جو نئے اعداد و شمار سامنے آئے ہیں IMF کے پروگرام کے باوجود ہم چین جو ہمارا دوست ملک ہے ان سے سالانہ $11 ارب لے رہے ہیں. تو کیا یہ بہت IMF کا اور اس حکومت کا فیلئر نہیں ہے کہ ہمیں IMF کے پروگرام میں جانے کے باوجود اپنے دوستوں کے سامنے ہاتھ پھیلانے پڑ رہے ہیں؟ دیکھیں، دو چیزیں ہیں. ایک تو یہ ہے کہ میں نے ہمیشہ سے کہا ہے کہ جو بھی ملک IMF میں گیا ہے اس کی معیشت زخموں سے چور ہوتی ہے. تو IMF کے پروگرام میں جا کر کوئی معیشت صحت مند ہو کے باہر نہیں نکلتی ہے. یہ تو ذہن سے نکال دیں، پاکستانی ایز اے ذہن سے نکال دیں کہ جب ہم IMF پہ جائیں گے تو بس زخموں سے چور چور رہیں گے. تو یہ 1.5%، 2%، 2.5% گروتھ یہی ہمارا مقدر بن جائے گا. اور اسی چیز کے لیے میں بار بار کہتا رہا ہوں کہ خدا کے واسطے اپنے گھر کو ٹھیک کر لو کہ تمہیں جانے کی ضرورت نہ پڑے. دوسری چیز یہ ہے کہ دیکھیں، ہم جب IMF میں گئے تھے اور نیگوسیشن شروع کیا تھا ان سے تقریباً سپتمبر اکتوبر 2018 سے ہم نے ان سے بات چیت شروع کر دی تھی. تو کیا پرپس تھا؟ اس لیے کہ کہیں ہمیں دوست ممالک سے یا اور جگہوں سے پیسے نہیں مل رہے تھے تو اس لیے ہمیں جانا پڑ گیا IMF میں، کیونکہ IMF is the lender of the last resort. اس کے لیے ہم چلے گئے وہاں پر. لیکن اگر IMF میں جانے کے باوجود اگر ہم چین جیسے دوست ممالک کے سامنے ہم بار بار ہاتھ پھیلاتے رہیں اور پھر ہم انہیں فرسٹریٹ بھی کرتے رہیں سی پیک کے حوالے سے، تو یہ اچھی چیز نہیں ہے. دیکھیں، وہ میں آپ کو بار بار کہتا ہوں کہ وہ
ہمیں اپنا آئلینڈ بردر تصور کرتے ہیں. آئلینڈ بردر کا مطلب ہے ایک ماں کی 2 اولاد. وہ کہتے ہیں کہ ایک اولاد تو آگے بڑھ گئی, ہم آپ کا ہاتھ پکڑ کے آپ کو لے کے چلنا چاہتے ہیں کہ آپ بھی ہماری طرح بنیں, لیکن ہم ہیں کہ بن کے نہیں دینا چاہتے. تو یہ ایک عجیب ڈائناما ہے ہمارا. ہم جو ہے آئرن بردر کے ساتھ ہم کیا کر رہے ہیں؟ آپ کے خیال میں جو سی پیک ہے وہ اب 3 سال بعد کہاں کھڑا ہے, اور ان کے پھر ویزا پالیسیز کے بھی ایشوز آ رہے ہیں, تو آپ کو لگ رہا ہے کہ ہم بھی چائنا کو ایکولی فیئرلی ٹریٹ کر رہے ہیں, یا پھر ہم کوشش کر رہے ہیں کہ ایک دفعہ پھر جو ہے وہ امریکہ کے کیمپ میں شامل ہو جائیں؟ دیکھیں, میرے نزدیک 2-3 لٹمس ٹیسٹ ہیں. سب سے پہلا یہ ہے کہ کتنی مرتبہ پرائم منسٹر نے پچھلے 2-2.5 سالوں میں گوادر کا دورہ کیا ہے. آپ خود بتا دیں, یا پاکستانی قوم بتا دے, یا پرائم منسٹر خود بتا دے کہ انہوں نے کتنی مرتبہ وزٹ کیا ہے. یہ ایک لٹمس ٹیسٹ ہے کہ ہاؤ سیریس آر وی ان چائنا پاکستان اکنامک کریڈور. دوسری چیز یہ ہے کہ ہم ویئر از ناؤ جنرل عاصم باجوہ, کہاں چلے گئے وہ کہاں گیا؟ ہمارا جو ہم ایک لا بنا رہے تھے اور اس کو اٹانومی دے رہے تھے سی پیک اتھارٹی کو, ویئر از سی پیک اتھارٹی؟ تو یہ وہ لٹمس ٹیسٹ ہیں جو بتاتے ہیں کہ ہم کتنے سیریسلی لے رہے ہیں. دوسری چیز یہ ہے کہ ہم نے اس چائنا پاکستان اکنامک کریڈور میں یہ آئیڈینٹیفائی کہ 9 اسپیشل اکنامک زون بنیں گے, اور آج 6 سال ہو گئے ہیں سی پیک کو شروع کیے ہوئے. ہم سیکنڈ فیز میں داخل ہو گئے ہیں, ایک بھی اسپیشل اکنامک زون فنکشنل نہیں کیا. یہ جو سیکنڈ فیز ہمارا شروع ہوا ہے, اس میں ہمارے کیا پرائرٹیز ایریاز ہیں؟ ایگریکلچر ہے, انڈسٹریلائزیشن ہے, ایکسپورٹ پروموشنز ہیں, اینڈ ہیومن کیپٹل ہیں. کیا کیا ہے ان 4 ایریاز میں؟ ہم اگر ہمارے پاس کوئی ڈیولپ کیا ہوا اسپیشل اکنامک زون ہوتا اس اتنے سال میں, اگر ہم سیریس ہوتے سی پیک کے حوالے سے, تو آج چائنا کو جا کر ابو دھابی میں یا یو اے ای میں جا کر اپنے ویکسین کے لیے پروڈکشن وہاں پر وہ نہیں شروع کرتے. پاکستان کے فارماسیوٹیکل انڈسٹری. ڈاکٹر صاحب, میرے خیال میں ہماری شاید اس وقت ترجیحات یہ ہیں کہ ہم امریکہ کو خوش کرنے میں لگے ہوئے ہیں, اور افسوس کی بات ہے کہ امریکہ بھی ہمیں کوئی گھاس نہیں ڈال رہا آگے سے دو, کہ ہم بیلنس کرنے کی کوشش کر رہے ہیں اپنے تعلقات کو چین اور امریکہ کے درمیان. اب ذرا فوکس کرتے ہیں یہ آئی ایم ایف کے پروگرام میں جو کنڈیشنز جو ہم نے خود مانی ہیں, اگر اس پر منو عمل ہوتا ہے تو 1500 ارب روپے کے جو بوجھ ہے وہ عوام پر پڑنے جا رہا ہے. وہ ٹیکس کی مد میں ہے, وہ بجلی کی قیمتوں میں اضافے کی مد میں, جو پاکستان کی معیشت کی اس وقت صورتحال ہے. ڈو یو تھنک کہ ہم یہ کڑوی گولی لے سکتے ہیں؟ دیکھیں, بہت سمپل سی چیز ہے. میں دیکھتا رہتا ہوں, آپ کے اخبار بھی ابھی آیا کہ جی بجلی کی قیمت پتہ نہیں 5 روپے 36 پیسے ہوں گے, بڑھیں گے یا فلاں ہوں گے, اور اس سے پتہ نہیں 400 ارب یا 500 ارب جو ہے حکومت کو مل جائے گا عوام کے ذریعے سے. آپ خود سوچیں کہ کیا اس عوام کی تنخواہیں بڑھی ہیں؟ کیا اس عوام کی معاشی حالت بہتر ہوئی ہے؟ ہمارا تو فیکس آمدنی بھی گر گیا ہے. ہم تو آن ایوریج ایز اے نیشن ہم غریب ہو گئے ہیں. تو اگر لوگوں کی آمدنی نہیں بڑھ رہی ہے تو کہاں سے آپ ان کی جیب سے پیسہ نکالیں گے؟ آپ جیب سے پیسہ نکالتے جائیں, ان کی پرچیزنگ پاور ختم ہوگی, they will not be able to consume. آپ کی اکانومی پرپیچوئل سلو ڈاؤن میں چلی جائے گی. یہ کامن سینس ہے, اس کے لیے کوئی اکانومسٹ ہونے کی ضرورت نہیں ہے کہ آپ لوگ کی جیبوں سے پیسہ نکالتے چلے. اگر ہم یہ کر دیتے ہیں, بجلی کی قیمتوں میں اضافہ 36%, نئے ٹیکسز کو 600 سے 700 ارب روپے کے درمیان وہ لگا دیتے ہیں, تو ملک کے اندر غربت اور مہنگائی کی کیا لیولز ہوں گے, اور کیا بجلی کی قیمتیں بڑھانا ہی جو پاور سیکٹر کے مسائل ہیں اس کا حل ہے؟ دیکھیں, آئی ایم ایف کے پروگرام میں خاص بات یہ ہوتا ہے کہ اس میں بے روزگاری بڑھتی ہے, غربت بڑھتی ہے. جہاں جہاں پر بھی یہ پروگرام ہوا ہے, آپ ایجپٹ کو لے لیں, وہاں بھی غربت بڑھی ہے, مہنگائی بڑھی ہے, اور بے روزگاری بھی بڑھی ہے. تو یہ تو ایک کامن فیچر ہے. اس پروگرام کا ڈیزائن اس طریقے سے ہے کہ اس لیے اکانومی کو سلو ڈاؤن کر دینا ہے, جیسے ہمارے ہاں ہو گیا. ہم 1.5% 2% پہ ہم خوش ہو رہے ہیں کہ دیکھو ہم پچھلے سال نیگیٹو تھے, آج ہمارے یہاں 2% ہو جائے گا, 2.5% ہو جائے گا. کتنے خوش ہیں ہم اس میں. اسی کو میں کہتا ہوں ریس ٹو دی باٹم. ہم نیچے ایڈجسٹ کرتے چلے جا رہے ہیں اور اسی میں خوش ہو جاتے ہیں. جس ملک کو 7-8% سے گرو کرنا چاہیے وہ 2% پہ بہت خوش ہے.
یہ کیا ہو رہا ہے اس ملک کے ساتھ میں, ہم کہاں لے کر جا رہے ہیں اس ملک کو. تو بھائی یہ IMF کے پروگرام میں یہ ساری چیزیں آپ کو نہیں کرنے دیں گے. یہ پروگرام کا ڈیزائن ہی ایسا ہے. دوسرا یہ ہے کہ جہاں تک ٹیکس کا تعلق ہے, دیکھیں جہاں آپ ٹیکس لگائیں گے پتہ نہیں کتنا آپ لگائیں گے اور کتنا ملے گا آپ کو. ہر سال, پچھلے سال بھی تو ہم نے بہت سارے ٹارگٹ رکھے تھے, پتہ نہیں 5,000 ارب کے قریب 4,900 پہ ہم نے ٹارگٹ رکھا تھا, اور اس کے لیے 500-700 بلین کا ہم نے ایڈیشنل ٹیکس میجر لے لیے تھے. آج ہم کہاں کھڑے ہیں؟ ہم 43-4400 کی بات کر رہے ہیں کہ یہ ہو جائے تو بڑی بات ہے. ڈاکٹر صاحب یہ آپ کا ویسے یہ جو ایک بیان بھی کل دیا ارنیسٹو نے, جو مشن چیف ہیں, کہ جو IMF کا معاہدہ ہے وہ تحریر نہیں ہے پتھر کے اوپر, بدل سکتی ہے, لیکن اس کے ساتھ انہوں نے یہ بھی کہا ہے کہ جو آبجیکٹیوز ہیں وہ شیئرڈ ہونے چاہیے. مطلب یہ کہ تھوڑی بہت ٹنکرنگ تو ہم کر سکتے ہیں, کوئی میجر کوئی تبدیلی شاید اس پروگرام میں نہ آئے. تو کیا آپ کے خیال میں یہ پروگرام ان حالات میں جو پاکستان کے ہیں, اور وزیر اعظم عمران خان بھی بیان دے چکے ہیں, ان حالات میں آپ کو یہ پروگرام چلتا ہوا دکھائی دیتا ہے؟ دیکھیں, ایک تو یہ کہ کووڈ سچویشن کی وجہ سے ہم دوبارہ اسی پچھلے سال مارچ اپریل وغیرہ کے مہینے میں چلے گئے ہیں. گو کہ ہم نے تھوڑا سا سیکھا ہے وہاں سے, تو ہم نے اس طریقے سے کاروبار بند نہیں کیے ہیں. ابھی بھی کارخانے چل رہے ہیں ہمارے, لیکن اس کے اثرات تو پڑیں گے معیشت پہ, اس کے اثرات پڑیں گے ریونیو کے کلیکشن پہ, اس کے اثرات پڑیں گے ہمارے ایکسپینڈیچر پہ, کیونکہ پرائم منسٹر نے یہ بھی کہا کہ ہم احساس پروگرام کے ذریعے سے لوگوں کو ہیلپ کرنا چاہتے ہیں. تو بھئی جب خرچ کریں گے آپ تو وہ بجٹری آئٹم تو ہوگا, اور ایکسپینڈیچر ہمارے بڑھیں گے, بجٹ کا خسارہ بھی بڑھے گا. تو یہ سچویشن یہ ہے کہ ہمیں IMF کے ساتھ, جو میں کہتا ہوں کہ ری نیگوشیٹ کرنا چاہیے. میں نے IMF کے جو مشن چیف ہیں ان کا میں نے اسٹیٹمنٹ سنا کہ پاکستان نے ابھی تک رابطہ نہیں کیا ہے کہ ہم ری نیگوشیٹ کرنا چاہتے ہیں. تو پاکستان کو سب سے پہلے چاہیے پرائم منسٹر کو کہ ایک اچھی نیگوشیٹنگ ٹیم بنائے. یہ نہ ہو کہ IMF واشنگٹن مذاکرات کر رہا ہو. اسی پوائنٹ پہ ڈسکشن ہم کنکلوڈ کریں گے. پرائم منسٹر بھی انڈیکیٹ کر رہے ہیں, اور خود جو IMF مشن چیف ہے ان کا بھی یہ کہنا ہے کہ یہ پتھر پہ لکیر نہیں ہے جو بھی IMF معاہدہ ہے. تو لیٹس ہوپ کہ گورنمنٹ اگر ری نیگوشیٹ کرتی ہے تو ری نیگوشیٹ ایسے کرے کہ عام آدمی کا انٹرسٹ بھی جو ہے وہ پروٹیکٹ ہو. بہرحال پروگرام دا ریویو سے اتنا ہی. مجھے کامران یوسف اور شہباز رانا کو اب اجازت دیجیے. اللہ حافظ.